ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سبب ہے، وہ کتاب ہے جو ہماری ہدایت کرتی ہے۔ اور ائمہ اہل بیت ایسی معصوم شخصیتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے جن کے قول ہدایت کا سبب بنتے ہیں، جن کی حدیثیں ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ تو ایسی ہی حدیثیں جو امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس میں امام ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو بیان کر رہے ہیں، ہدایت کے راستے کو بتا رہے ہیں، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث میں امام زمانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمَّا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا۔ یہ امام علیہ السلام ہم شیعوں سے، ہمارے زمانے کا امام فرما رہا ہے، اگر ہمارے شیعوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے جنہیں خدا نے اطاعت کی توفیق دی ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرتے تو میرے ظہور میں تاخیر نہیں ہوتی اور انہیں جلد ہی ہمارے دیدار کی خوشی نصیب ہوتی۔ یعنی امام وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے امام سے، ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر پا رہے۔ ہمیں جس طریقے سے خداوند عالم کی اطاعت کرنی چاہیے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنی چاہیے، ہم اس طریقے سے اطاعت نہیں کر رہے۔ اگر ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پر عمل کریں اور جو احکامات خداوند عالم نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، اگر ہم ان احکامات پر عمل کریں تو بے شک امام علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہوگا اور ان کے ظہور میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو تو ہمیں ان فرامین پر عمل کرنا ہوگا جو فرامین ہمارے امام علیہ السلام ہم تک پہنچاتے ہیں، اور وہ آج ہمارے پاس حدیثوں کے ذریعے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام مثل الحریص علی الدنیا مثل دودۃ القز كلما ارتعدت من القز على نفسها لما كان ابدها لها من الخروج حتى تموت غما۔ یہ حرص اور لالچ کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ دنیا کے حریص اور لالچی کی مثال ریشم کے اس کیڑے کی طرح ہے کہ جتنا بھی وہ اپنے اوپر ریشم لپیٹتا ہے اس کا اتنا ہی کوکن سے باہر نکلنا سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ غم اور غصے سے مر جاتا ہے۔ لالچ ایک اخلاقی اور روحی بیماری ہے۔ اگر کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بعید نہیں کہ یہ اسے ہلاک اور نابود کر دے۔ اس لیے یہ ایسی بیماری ہے جو دن بدن مزید شدید ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ لالچ کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ یہ بیماری انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کا چین اور سکون ختم کر دیتی ہے۔ لالچ ایسی بیماری ہے جس میں انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں لالچی اور حریص کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ لالچ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے
کہ جس سے باہر نکلنا انسان کے لیے اس طرح مشکل ہو جاتا ہے جس طرح ریشم کے کیڑے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ریشم کا کیڑا وہ نکلنے کے لیے اور ریشم بناتا جاتا ہے اور اس ریشم میں پھنستا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے نکلنے کے لیے اپنی جان گنوانی پڑتی ہے۔ اسی طرح انسان کی لالچ بھی انسان کو مٹا دیتی ہے۔ انسان جب لالچی ہو جاتا ہے، دنیا طلب ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی لالچ سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا انسان کو لالچ اور حرص سے دور ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر انسان کو پوری کائنات بھی دی جائے تو پھر بھی اس کے لالچ میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ صلوات پڑھیں۔ اور جو انسان فضول کی باتوں میں اپنا وقت گواتے ہیں ان کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بالرجل یتکلم بفضول الکلام فوقف علیہم ثم قال انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک وتکلم بما یمینک ودغا ما لا یعنیک۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام علی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو فضول باتیں کر رہا تھا۔ آپ رک گئے اور اس شخص سے فرمایا تمہاری ان فضول باتوں کو تمہارے دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں، لہٰذا ایسی باتیں کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، اور جو تمہارے لیے مفید نہیں اسے زبان پر مت لاؤ۔ زبان سے نکلے الفاظ واپس نہیں ہوتے، اور یہ ایک حقیقت ہے، جو انسان بول دیتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، اس لیے کہ زبان سے نکلے الفاظ انسان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جو انسان بیان کرتا ہے، جب انسان بات کرتا ہے تو انسان کی اس بات سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ انسان جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، یا بے فائدہ ہوں یا فائدے مند، وہ سب فرشتے لکھ لیتے ہیں، جو قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں حساب کتاب کے وقت بطور ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ انسان جس طرح اپنا مال و دولت اور پیسے کو خرچ کرنے میں احتیاط سے کام لیتا ہے، یعنی جب ہمیں کہیں پیسہ خرچہ کرنا ہوتا ہے، پیسہ لگانا ہوتا ہے، تو ہم 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ خرچ کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح بولتے وقت بری اور فضول کی باتیں زبان سے ادا کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے، سوچنا چاہیے، 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ انسان 100 مرتبہ سوچے، اس کے بعد 1 مرتبہ کلام کرے۔ جس طرح سے پیسہ خرچہ کرنے کے لیے انسان سوچتا ہے، اسی طرح بولنے سے پہلے سوچے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اگر انسان مفید الفاظ کو اپنی زبان سے جاری نہیں کر سکتا تو کوشش رہے کہ کم سے کم برے اور نازیبا الفاظ زبان پر بھول کر بھی جاری نہ کرے۔ سواب پڑھیں۔ یہ جو حدیثیں بیان ہوتی ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم بیان کر دیں اور بھول جائے۔ یہ ہمارے امام علیہ السلام جو بھی بات حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، ذریعہ ہے۔ جب یہ حدیثیں بیان ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، تاکہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے انتظار میں تاجیل ہو سکے، وہ جلد سے جلد ظہور کر سکے۔ جب ہم ان حدیثوں پر عمل کریں گے تو بے شک امام کے ظہور میں تاجیل ہوگی۔
ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام عظموا کبارکم وصلوا ارحامکم، اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور صلہ رحم انجام دو۔ اپنے بڑوں اور بزرگوں کا احترام کرنا اس بات کا سبب بنے گا کہ آپ کا بھی احترام کیا جائے گا۔ لہذا بزرگوں کا احترام کرنا دراصل خود اپنے آپ کا احترام کرنا ہے۔ صلہ رحم کی اہل بیت علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، جس کا فائدہ خود صلہ رحم کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں ملتا ہے۔ صلہ رحم کے اثرات دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ ہیں، جیسے دنیا میں روزی جس سے دنیا میں روزی میں اضافہ، طول عمر اور قیامت میں حساب و کتاب میں آسانی اور پل صراط سے بآسانی سے گزر جانا شامل ہے۔ یعنی انسان اگر صلہ رحم کرے تو انسان دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور آخرت میں۔ ایک اور حدیث میں امام موسیٰ کاظم التحدث بنعم اللہ شکر وترک ذلك کفر واربطوا نعم ربکم بالشکر وحسنوا اموالکم بالزکاۃ۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا شکر نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا شکر نعمت ہے اور ان کو بھلا دینا کفران نعمت ہے۔ بس اپنے پروردگار کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے اپنے آپ سے جوڑے رکھو اور اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ اللہ نے انسان کو بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں، جن کا شمار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں، اور اس بات کی گواہی خود قرآن بھی دے رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو کبھی گن نہیں سکتے ہو۔ یعنی ہم جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر لمحہ لمحہ خداوند عالم نے ہمیں اتنی نعمتیں نوازی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس دنیا میں جو ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی ہے وہ نعمت ہے ولایت مولائے کائنات کی نعمت۔ وہ نعمت ہے مولائے کائنات کی ولایت کی نعمت، جس پر دین مکمل ہوا ہے۔ ہم جہاں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خداوند عالم کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، وہ نعمتیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے اس کی تکمیل ہوئی ہے ولایت مولائے کائنات پر۔ یعنی اگر ہم ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مولائے کائنات کی ولایت کو ماننا ہوگا، مولائے کائنات کی ولایت کو سمجھنا ہوگا کہ مولائے کائنات کی ولایت ہے کیا۔ پیغمبر اسلام نے کس طرح سے مولائے کائنات کو ولی بنایا ہے، کس طرح سے مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو دنیا کی جو تمام نعمتیں ہیں، تمام نعمتیں بیکار ہو جاتی، اور 18 ذی الحجہ کو جو آنے والی 18 جولائی کو آنے والی ہے، اسی تاریخ کو پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے، جس پر ساری نعمتیں تمام ہوئی ہے۔ انسان چاہے تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لے اور وہ مولائے کائنات کی ولایت کو نہ مانتا ہو، محب مولائے کائنات نہ ہو، چاہے وہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دے، مولائے کائنات کی ولایت اس کے دل میں نہیں تو اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات اللہ محمد وآل محمد۔ تو آواز اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک اور حدیث میں
امام اپنا عہد بیان فرما رہے ہیں کہ شیعوں پر امام کا عہد اور پیمان کیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام اِنَّ لِكُلِّ امام عہدا فی عنق اولیائہ و شیعتہ وَإِنَّ مِن تمام الوفاء بالعہد وحسن الاداء زیارت قبورہم فمن زارہم رغبۃ فی زیارتہم وتصدیقا بما رغبوا فیہ کان ائمتہم شفاعہم یوم القیامہ۔ امام فرما رہے ہیں ہر امام کا اپنے شیعوں اور چاہنے والوں پر ایک عہد ہے اور وہ عہد ان کی قبروں کی زیارت سے پورا ہوتا ہے۔ بس جو کوئی ذوق و شوق اور تصدیق کے ساتھ ان کی زیارت کرے جس طرح وہ چاہتے ہیں، ائمہ علیہ السلام روز قیامت ان کی شفاعت کرے گی۔ ہر مومن کی گردن پر امام معصوم علیہ السلام کا ان کی زندگی اور شہادت کے بعد عہد و پیمان ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں عہد و پیمان ان سے ملاقات اور ان کا دیدار کرنا ہے، یعنی جب امام حیات میں ہو تو ان سے شیعہ نے حیدر کرار ان سے جا کر ملاقات کرے، یہ ان کا عہد و پیمان ہے۔ اور امام کی شہادت کے بعد مومنین کی گردنوں پر عہد و پیمان ان کی قبروں اور مزاروں کی ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت ہے۔ یعنی آج کے اس دور میں جو ہمارے امام 11 امام جو شہید ہو چکے ہیں، ان کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم جا کر ان کی قبروں کی زیارت کریں، جس کی روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ زیارت اور دیدار محبت اور عشق کے اظہار کا بہترین طریقہ ہوتا ہے جو عاشق کو اس کے معشوق کے دیدار کے لیے کھینچ لاتا ہے۔ مومن کے حقیقی معشوق اور محبوب محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام ہے، جن کی زیارت کا اللہ دنیا میں اور آخرت میں اجر عظیم اور ثواب کثیر عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ تاریخ ایک عظیم تاریخ بھی ہے کہ جو شہادت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے، کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے مامون کی ولی عہدی قبول کر لی اور مامون نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی میں امام کو اس طریقے سے رسوا نہیں کر پایا جس طریقے سے میں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ہر دشمن اہل بیت کا آخری حربہ یہی تھا کہ امام معصوم کو شہید کرا دے۔ مامون نے بھی یہی حربہ اپنایا اور امام کو دعوت دی اور آپ کے دسترخوان پر انگور رکھے جن انگوروں میں زہر ملا ہوا تھا۔ امام نے چند دانے انگور کے تناول فرمائے اور ایک مرتبہ دسترخوان سے کھڑے ہو گئے۔ مامون نے عرض کی کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ تو جہاں بھیجنا چاہتا تھا میں وہیں جا رہا ہوں۔ اب امام دسترخوان سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، آپ ایک صحابی آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ امام وہ صحابی کمرے کا دروازہ لگاتے ہیں۔ دروازہ لگانا تھا کہ ایک نورانی شخصیت نمودار ہوتی ہے، وہ صحابی عرض کرتے ہیں دروازہ تو بند ہے، آپ بند دروازے میں کیسے یہاں تشریف لے آئے؟ وہ شخصیت نورانی شخصیت عرض کرتی ہے کہ جس طرح سے میں مدینے سے کوس تک آیا ہوں ویسے ہی میں بند دروازے سے اندر آ گیا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں میں محمد ابن علی ہوں، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام وارد ہوئے اپنے پدر بزرگوار کی زیارت کے لیے۔ وہ آخری لمحات تھے کہ آخری لمحات میں
امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بابا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسرار امامت امام علی رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام تک منتقل کیے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اسرار امامت اپنے فرزند تک منتقل کیے۔ آپ کا فرزند آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، امام کی شہادت ہوئی، امام کے چاہنے والے اس طرح سے موجود ہے، ایک ہجوم برپا ہے، امام کے چاہنے والے امام پر گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ بہترین طریقے سے امام کو کفن دیا گیا، دفن کیا گیا، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کے جد بھی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی شہادت پیش کی، لیکن انہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا پڑا۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نہ کوئی ان کا چاہنے والا سامنے موجود تھا، نہ کوئی ان کو پانی پلانے والا سامنے موجود تھا، نہ کوئی کفن دینے والا موجود تھا، نہ دفن کرنے والا موجود تھا۔ ایسی مظلومیت میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ